رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولانا اگلا سوال ابھی پاکستان سے ہے، اور انہوں نے لکھا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا حدیث کی ضرورت ہے، اس کو واضح کریں۔ ضرورت کیا، وہ تو لازم ہے۔ جو حدیث کو قرآن سے الگ کرتے ہیں وہ یعنی ان کے پاس نہ تو دین کا علم ہے نہ وژڈم بھی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو سلیکٹ کیا کہ اس پر آخری کتاب اتارے، اس کو الگ کر کے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں صرف بیسک ٹیچنگز ہیں، ڈیٹیل ہے ہی نہیں قرآن میں کسی بھی چیز کی ڈیٹیل نہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص جب اسلام قبول کرتا ہے تو جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی نہیں موجود ہے قرآن مجید میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہاں ہے قرآن میں؟ نہ نماز کی تفسیر، زکوٰۃ کی، حج کی، کسی کی بھی کچھ بھی نہیں، کیونکہ بیسک ٹیچنگ ہے قرآن مجید میں، بیسک ٹیچنگ۔ تو بیسک ٹیچنگ کی تفسیر کون بتائے؟ جو بیسک ٹیچنگ قرآن مجید میں اس کی تفسیر کون بتائے؟ ظاہر ہے کوئی بتائے گا جس پہ اترا ہے وہ۔ تو بستا ہوں کہ رسول اللہ قرآن کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ جو کہے کہ ہم رسول اللہ کو الگ کر کے، حدیث کو الگ کر کے قرآن کو سمجھیں گے، مجھے تو اس کی سینسیٹیو شک ہوتا ہے، سینسیٹیو شک ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ریزن اس کو الاؤ نہیں کر سکتی کہ آپ دونوں کو الگ کریں آپ۔